وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، عقیدہ اور عقیدت اسے گرا لگا کر نتھی کر کے آپ کی خدمت میں بڑے مختصر وقت میں رکھنے چلا ہوں، زیادہ لمبی تمہید باندھ نہیں سکتا، بس اتنا ہی کہنے چلا ہوں کہ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ میں یہ تو کہہ چکا ہوں کہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بلواؤں گا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں بھی آپ سو جاؤ۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات اگر توجہ فرمائیں تو میں خدمت میں پیش کر سکوں گا اپنے لفظ، حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آنا یہ فساد ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا وقت ہے تو میں کہوں رات ہے، اور میرے پاس ایک اور شخص کو کھڑا کر دیجئے، اس سے پوچھئے کہ کیا ہے، وہ کہے دن ہے، میں کہوں رات ہے، وہ کہے دن ہے، سامنے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے آپ دونوں ٹھیک ہو، ہم میں سے تو ایک غلط ہوگا، وہ یقیناً غلط ہے۔ سوئے ہوئے ہو جاگ رہے ہو؟ میں کہوں رات ہے، وہ کہے دن ہے، ہم میں سے تو ایک غلط ہے نا، ایک صحیح ہے، اور سامنے ایک کھڑا ہونے والا کہے چونکہ ہم فساد نہیں چاہتے لہٰذا تم دونوں ٹھیک ہو، وہ یقیناً غلط ہے جس نے کہا کہ تم دونوں ٹھیک ہو۔ اب مجھے کوئی کہے کہ تو نے رات کہا تو دلیل دے، تو میں کہوں گا باہر نکلو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، اگر مطلع صاف ہوا، زیادہ سموگ نہ ہوا تو آپ کو تارے دکھائی دیں گے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے، چاند دکھائی دے گا، اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے کہ رات ہے۔ اور اسے کوئی کہے جو تو نے کہا دن ہے تو اس کی دلیل دے، تو وہ آگے سے جواب دے اچھا تو دن مندہ ہی نہیں۔ میں نے کوئی اچھل کے زور نہیں لگانا، میرے لفظ سنو گے، اور اگر آپ تک پہنچ رہے ہیں تو تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے دے دو تاکہ مجھے پتہ چلے لفظ پہنچ گئے ہیں میرے، آپ تک پہنچ رہے ہیں میرے لفظ۔ اسے کہو کہ تو نے کہا دن ہے، اس کی دلیل دے، تو وہ کہے اچھا ادھا مطلب ہے تو دن نہیں مندہ، تو میں کہوں گا دن مانتا ہوں لیکن جب رات ہے تو رات کہوں گا، دن ہے تو اسے دن کہوں گا، رات ہے تو اسے رات کہوں گا۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے اکیلا ہی کہوں گا۔ حضور آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ حقیقت ہے، فساد نہیں۔ فساد ہے جو اس حقیقت کے مد مقابل آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حقیقت ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، حقیقت ہے۔ ابو بکر پہلا ہے، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، ابو بکر پہلا ہے، یہ حقیقت۔ وہ اکیلا ہے، اس کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ فساد نہیں، حقیقت ہے۔ جو اس کے مد مقابل آئے اس میں اختلاف کرے وہ فسادی ہے۔
میں نے تو اس کی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، سبحان اللہ۔ شاہ جی عارفی صاحب، بولیں جو زمین پر کبھی عمر نبی کے، قرآن کے حکام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام، وقت بڑا تھوڑا ہے، ارادہ میرا ڈھیر سارا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ حضرت نہیں، ساری رات نہیں، میرے بعد اور بھی حضرات موجود ہیں۔ عقیدے کی اذان دینے چلا ہوں۔ للہ العزت، عزت اللہ کی، عزت عزت وحدت کے بھرے جام۔ اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ کاش آپ تھوڑے سے 10 بندے میرے مزاج کے بیٹھے ہوتے، تھوڑا سا مسکرا رہے ہوتے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دیتا۔ مجھے کہنا ہی پڑا کہ یار کہہ دو سبحان اللہ۔ بھلے سے زور سے نہ کہو، ہلکا سے ہی کہہ دو، لیکن مجھے پتہ تو چلے نا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ سب کو مخاطب نہیں فرماتے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیرے گاؤں میں، تیرے محلے میں، تیرے گھر میں، تیرے ڈیرے پر ایک بھینس بدی ہے، بھینس کا رنگ کالا ہے، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، من بین فرث و دم۔ اور بلند آواز پر، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، خون سرخ ہے، گوبر بدبودار ہے، لیکن وہ جو پیالہ تو نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے نا، جسے گٹ گٹ کر کے پی جاتا ہے، پینے سے پہلے ٹھہر جا، سوچ تو صحیح آیا کہاں سے، سوچ تو صحیح آیا کہاں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وحدت کے بھرے جام، وحدت کے بھرے جام پلات عقیدے کی اذان دے رہا ہوں، وحدت کے بھرے جام پلا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ خالصا، دودھ پینے سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، سوچ تو صحیح دودھ آیا کہاں سے۔ بھینس کا رنگ کالا، اس کے پیٹ کے اندر میں نے مشین کو فٹ کر دیا، ایک طرف گوبر بدبودار، دوسری طرف سرخ رنگ کا خون، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، خالصا۔ جسے کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے خالص، وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ خالص، میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اللہ، بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ ضائع نہ کرنا، جملہ قاضی کا دکھ ہوگا۔ توجہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث بدم لبنا خالصا. اللہ فرماتے ہیں دیکھ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، اب اگر میرا بندہ ہے نا تو سجدہ مجھے خالص کر. وحدت کے برے جام، وحدت کے برے جام. میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا. تو سجدہ ایسے کر اس میں شرک کی رنگت نہ ہو. میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں بدعات کی بو نہ ہو. میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہیاں. اب ایک بات ادھر آپ کی اس منتوں کی وجہ سے نا بات یہیں پہ میرا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. توجہ رکھنا. اللہ تخیلات کی دنیا میں باتیں کہنے کا عادی ہو گیا ہوں. اللہ میں کیا کروں، میں تو ہر طرف سے بڑی گندگیوں میں پھنسا ہوا، میں تو ہر طرف سے بڑے جالوں میں پھنسا ہوا ہوں، کیسے اس سے نکل کر آؤں. اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا. کہیں سائیڈ سے نہیں تھا، من بین. وہ طالب علموں بولو، من بین، گوبر اور خون کے درمیان میں تھا. تجھے دودھ کا لطف آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کر خالص دیا. مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا تب جب ہر شرک کی وادی سے نکل کر خالص مجھے پکارے گا. وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح یہ توحید کا بیان فساد نہیں حقیقت ہے. تھوڑا تھوڑا بولو، تھوڑا تھوڑا بولو. 15 منٹ گزر گئے، 10 منٹ بقایا ہے میرے پاس اور عنوان کئی ہے میرے ذہن میں. یہ حقیقت ہے، یہ فساد نہیں. فساد وہ ہے جو اس کے مد مقابل آئے. اب کیسے؟ میں اس کا ایک چلو باقی ساری جھلکیاں نہیں کرتا، ایک عرض کر دیتا ہوں. پیارے آقا جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، صفا کی پہاڑی پہ، ولادت سے لے کر ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا نہیں بولے، خاموش ہے. اب بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بات ہی نہیں کی، پیغام نہیں کیا، دعوت ابھی تک نہیں دی. ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا خاموش ہے. اپنے تخیل میں سوال کیا، اللہ تیری حکمتیں ہیں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول. اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم. اور جس نے سارے نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا. جس نے سارے نبیوں کا امام بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا، نہیں بولنے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا. تیرا اٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا اوڑھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری تجارت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معیشت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معاشرت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا لین دین دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری صلح دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری شادی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری تجارت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا لین دین دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری دوستی دیکھے ادھر قرآن دیکھے. محبوب تجھے دیکھے قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھے محمد دکھائی دے. اللہ اکبر. میں وہ ارادہ تو میرا اور تھا اور اس جانب نگاہ پڑی اور اتنے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب بھی تشریف فرما ہیں. مشکل ہو گیا. چلو میں اب انشاءاللہ یہ جملہ اسی کے ارد گرد ختم کرنے کی کوشش کر کے آپ کی خاموشی کے سپرد کرنے لگا ہوں.
مجھے پتہ ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا بندہ جاگتا ہی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ابھی پہلے جملے پر ہی ہوں، ارادہ تو میرا تھا کہ میں اس 3 جملے آپ کی خدمت میں رکھتا، لیکن اب وقت تھوڑا ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، میں لیکن پہلے جملے پر ہی ہوں۔ اب حضور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، بولنے لگے، لب کھولنے لگے۔ مجھے صحب ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیجئے گا، میرا تخیل تو یہاں تک ہے، جو 40 سال کے بعد بولنے لگے تو ہوائیں بھی رک گئی ہوں گی، ستارے بھی جھک جھک کے آگے ہوں گے۔ آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا۔ ارے مجھے غلطی ہو گئی تو اصلاح فرما دیجئے گا، میرا تخیل تو یہاں تک ہے۔ انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہوگا، آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہوگا مجھے عصا کا سہارا لینا پڑا، کسی نے کہا ہوگا مجھے ید بیضا کا سہارا لینا پڑا، کسی نے کہا ہوگا مجھے اپنے تخت کا سہارا لینا پڑا۔ آج دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے۔ میرے آقا نے جب لب کھولے حضور بولے تو کوئی کسی آیت، کوئی کسی تورات کی لائن، کوئی انجیل کا حوالہ نہیں دیا، حالانکہ دے سکتے تھے۔ انجیل میں حضور کا تذکرہ موجود، تورات میں میرے آقا کا تذکرہ موجود، زبور میں میرے آقا کا تذکرہ موجود۔ میرے آقا نے کوئی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ میرے آقا نے جب لب کھولے تو ایک ہی جملہ بولا، اوے مکہ والو 40 سال تمہارے درمیان رہ کے آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں جھوٹا ہوں یا؟ جواب تو تھا انت صدیق تو سچا ہے، انت صادق تو سچا ہے، لیکن کیا کہنے عرب والوں کے بھی، ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے بس مختصر سا جواب نہیں دیا انت صدیق تو سچا ہے، کہنے لگے جربنا کا مرارا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ سبحان اللہ، نہیں یہ میں آپ کیسے کی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ اوہ آمنہ کے لال تجھے صرف صدیق کہہ دے، سچا کہہ دے، لطف نہیں آتا۔ جربنا کا مرارا، ہم نے تجربہ کیا، مرارا کئی بار کیا، ما رأینا کسی ایک کی آنکھ نے نہیں، ہم سب نے دیکھا۔ کیوں؟ ہم تجھے آزماتے رہے، تو چلتا تھا ہم آزماتے تھے، تو کھاتا تھا ہم آزماتے تھے، تو پیتا تھا ہم آزماتے تھے، تو تجارت کرتا تھا ہم تجھے آزماتے تھے۔ جربنا کا مرارا، جربنا کا مرارا، ہم ہر موقع پر تجھے آزماتے رہے۔ ہم نے تیرے پاس امانتیں لا کے رکھیں، امانتیں، ان امانتوں کے اوپر ہم نے گرہ لگائی، تجھے نہیں بتایا امانت کیا ہے، تجھے نہیں بتایا اوپر گرے کیا ہیں، تجھے نہیں بتایا اوپر گانٹھیں کتنی ہیں، ہم نے اپنے پاس لکھ لیا اتنی گرے ہیں، اتنی گانٹھیں ہیں۔ جب 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد ہم نے وہ امانت واپس لی، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، امانت نے ضائع کیا ہونا تھا؟ آمنہ کے لال تو نے کبھی اس گرہ کو کھولا بھی نہیں تھا، تو نے کبھی گرہ کے انداز کو کھولا بھی نہیں تھا۔ جربنا کا مرارا، تجھے سچا کہہ دے لطف نہیں آتا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، 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 صدقا۔ صدیق تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے گا۔ ارادہ تو بہت کچھ تھا میرا، لیکن میرا جملہ، میرے خیال میں اسی جملے پر اکتفا کر کے اٹھ جاؤں۔ جی اچھا چلیے اللہ آپ سے بہت راضی رہے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چلو میں اس جملے کو یوں کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جب پیارے آقا نے اعلان کر لیا، انہوں نے اتنا بڑا حضور کو صدقہ فرما دیا، کہہ دیا ان مکہ والوں نے، تو اب حضور نے فرمایا قولو للہ العزت وحدت کے برے جام، قولو لا الہ۔ میں اس کی تفصیل میں جانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں جا رہا ہوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا، پتھر اٹھا۔ کیا اٹھا؟ کیا اٹھا؟ پتھر اٹھا۔ لمبی بات ہے لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس منٹ رہ گئے صرف 3۔ پتھر اٹھا، پتھر اٹھا، اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں۔ 2 طبقے بن گئے، ایک پتھر اٹھانے والا، ایک پتھر مارنے والا، ایک پتھر سہنے والا۔
پتھر مارنے والے شروع ہو گئے، ابو جہل کی پارٹی بنی، دوسری طرف ابو بکر کی پارٹی بنی، ایک طرف ابو جہل والے ہو گئے، ایک طرف ابو بکر والے ہو گئے۔ ابو جہل مخالفت پہ اتر آیا، اپنی پارٹی ساتھ کر لی، ابو بکر ساتھ تھا۔ سو جاؤ۔ اچھا، کئیوں کو یہ تک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابو بکر ساتھ کیوں ہے؟ یہ اعلان تو حضور نے فرمایا نا 40 سال کی عمر میں، توجہ ہے، اس سے پہلے آئیے ابو بکر اس وقت ساتھ تھا جب حضور کی عمر مبارک تھی 12 سال، ابو بکر کی تھی 10 سال۔ ابو بکر کی کتنی تھی؟ 10 سال۔ چچا کے پاس ہیں، ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب سفر پہ جانے لگے، حضور آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں گھر میں اکیلا، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، اکتا جاؤں گا، میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں بیٹے ٹھیک ہے، ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، آپ کے ساتھ سردار ہیں، قریشی ہیں، میں اکیلا اکتا جاؤں گا، اجازت ہوئے تو یار نو نال لے لاں۔ اس سفر میں، وہ جو پہلا سفر تھا پیارے آقا کا، اس میں ابو بکر ساتھ تھا۔ تو خواہ میں الجھن میں ہے کہ ابو بکر ساتھ کیوں ہے؟ اس سے تھوڑا سا 1 سال اور پہلے آئیے، چچا کے پاس یمن سے ایک تحفہ آیا انار کا۔ انار کا ایک تحفہ آیا یمن سے، بھتیجے یہ کھا لینا۔ حضور نے لیا، رکھ دیا۔ شام کو چچا نے گھر آ کے دیکھا انار ویسے کا ویسے بڑا ہے، چلو کل کھا لے گا۔ کل آ کے پھر دیکھا انار ویسے کا ویسا بڑا ہے، پتر کھادا نہیں۔ میں اپنے ذوق کی ایک جملہ بولنے لگا تے منو دکھ بڑا ہوئے گا جڑا اس تے مسکرایا نہ، مسکرا سکدا ہویا تے نہ مسکرایا، اس تے دکھ ہوئے گا۔ پتر کھادا نہیں، میں اپنے ذوق کی جملہ بولنے لگا۔ حضور فرماندے نے چچا میں اس تو بغیر کیویں کھاواں جڑا میرے تو بغیر کوئی شے نہیں کھاندا۔ اس سے بھی اور پہلے آ، اس سے بھی اور پہلے آ۔ حضور فرماتے ہیں عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا میری روح ابو بکر کی روح سے 2 قدم آگے رہی، اور یہی 2 قدم کا فاصلہ رہا دنیا میں آنے میں بھی، دنیا سے جانے میں بھی۔ کیا کہنے ہیں ابو بکر کے، کیا کہنے ہیں میں بس صرف ایک بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں، 1 منٹ میں اضافی لینے لگا ہوں، صرف 1 منٹ۔ کسی نے حکیم الامت حضرت تھانوی سے پوچھا، حضرت حضور کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑا مقام ابو بکر کا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ بڑا مقام امت میں ابو بکر کا ہے، اور حضور فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ بات کیا ذوق والے اس سے لطف اٹھائیں گے، خوش کا بندہ شاید پریشانی ہو جائے۔ پر بیٹھے ہو چلے گئے ہو، خوش کا بندہ شاید اس سے پریشانی ہو جائے۔ کیا کہنے حضرت تھانوی کے، یہ ملفوظات میں نے پڑھا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا نا لو کان بعدی، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابو بکر ایسا مئی تھا، ابو بکر ایسا والذین معک کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سفردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ 1 منٹ میں نے زیادہ لے لیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔